علیکم ویورز، ہارر اسٹوری فار ورلڈ میں خوش آمدید۔ اگر میری اسٹوریز آپ کو اچھی لگیں تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے، جس کا ٹاپک ہے بونوں کی دنیا۔ ایک دور دراز علاقے میں بونوں کی دنیا آباد تھی۔ وہاں سب بونے رہتے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، چھوٹے چھوٹے گھوڑے اور خچر تھے۔ وہاں ان کا ایک سردار تھا، اسی کا حکم چلتا تھا، اسی کے پاس سب مسائل جاتے تھے۔ اس کی حکومت تھی۔ وہ سردار ایک دانا آدمی تھا۔ لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن اندرونی طور پر اس سردار کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ کچھ ایسے لوگوں کا گروہ تھا جو اس سردار کو ہٹا کر خود قابض ہونا چاہتا تھا۔ بونوں کا وہ سردار اپنے خلاف ہونے والی اس سازش سے بے خبر تھا۔ سازش کرنے والا گروہ لوگ رات کے وقت سردار کے خلاف ایک سازش تیار کر رہے تھے۔ کل رات کو سردار ہماری دنیا کے ایک بہت بڑے تاجر کی دعوت پر رات کا کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سب اسے اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ متوقع سردار نے کہا، میرا ایک مشورہ ہے۔ ایک نے سوچتے ہوئے کہا، کیا مشورہ ہے؟ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ ہم سردار کو قتل نہ کریں۔ وہ بولے تو کیا کریں؟ سب نے سوال کیا۔ اسے قید کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ متوقع سردار نے پوچھا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سردار ہم سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس کے کسی مشورے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ اس کی بات سن کر سب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کر دیا۔ متوقع سردار کو غصہ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا عقل مند اور دانا نہیں ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے، اس نے واضح کرنی چاہی۔ میں تمہارا مطلب خوب اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ اسے غصہ آ گیا۔ پھر ایک اور نے سوچنے کے بعد کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اسے قید کر دینا چاہیے۔ پھر کچھ دیر تک بحث ہوئی اور سب نے اس بات کو مان لیا، سردار کو قتل نہ کیا جائے بلکہ قید کر دیا جائے۔ متوقع سردار کو حالانکہ یہ مشورہ پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے سب کے ساتھ یہ بات ماننی پڑی۔ دوسری رات کو جب سردار دعوت کے لیے جا رہا تھا تو سازشی لٹیروں کے آدمیوں نے سردار کو اغوا کیا اور ایک خفیہ جگہ قید کر دیا۔ پوری بستی میں یہ خبر پھیل گئی کہ سردار کو کس نے اغوا کر لیا ہے۔ خوب تلاش ہوئی۔ اسی دوران متوقع سردار نے سرداری سنبھال لی۔ ایک ہفتے تک کوشش ہوتی رہی اور پھر اسی سردار نے یہ فوراً افواہ پھیلا دی کہ سردار کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب میں نیا سردار ہوں۔ اس سردار کی تلاش ختم ہو گئی۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ لوگ پرانے سردار کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ اچانک اس بستی پر ایک آفت آ گئی۔ ایک بہت بڑا مانس جانن کس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں آ گیا۔ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ بونے دیکھ کر ڈر جائیں۔ وہ بونے مانس جنگل کی طرف سے چلتا ہوا آیا اور آبادی میں جوں ہی داخل ہوا، سب سے پہلے ایک بونے کی نظر اس پر پڑی تو مارے دہشت اور خوف سے اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ چیختا ہوا اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ بن مانس چلتا ہوا کچھ اور آگے پہنچا۔ اس کے پیروں تلے کچھ مکان بھی آ گئے جو اس کے بوجھ سے مسلے گئے۔ وہاں سے بونے نکل کر دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بونوں کی دنیا میں اس بن مانس کا چکر شروع ہو گیا۔ ہر طرف خوف پھیل گیا۔ ایک جگہ بن مانس نے ایک بھاگتے ہوئے بونے کو پکڑا اور اوپر اٹھا لیا۔ بونا خوف سے بے ہوش ہو گیا۔
بن مانس نے اس بونے کو ایک طرف پھینک دیا۔ بیچارہ بونا جانے کہاں جا گرا۔ یہ بات بونوں کے نئے سردار تک بھی پہنچ گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کا کیا حل ہے۔ یہ اتنی بڑی بلا کہاں سے آ گئی، اسے کیسے قابو کیا جائے۔ بونوں کی دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سردار نے سب سے پہلے اپنی فوج کو اس بن مانس کی طرف بھیجا اور انہیں ہدایت کی، جب تک وہ اسے مار نہ دیں تب تک واپس نہ آئیں، اور مجھے یہ خبر ملنی چاہیے کہ وہ مارا گیا ہے۔ سردار نے اگلا حکم جاری کیا، ٹھیک ہے سردار، اب جاؤ۔ بن مانس کو مارنے کے لیے ایک فوج روانہ ہو گئی۔ بن مانس سامنے آیا تو انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اب کہاں بن مانس اور کہاں معمولی سوئی جیسی تیر بن مانس کے کان میں جوں بھی نہیں رینگی، بلکہ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں آ کر بن مانس نے مکانات توڑنے شروع کر دیے، جس سے یہ ہوا کہ بونے بھاگ کر اپنے گھروں سے باہر گلیوں میں نکل آئے، لوگوں سے بھر گئے، شور برپا ہو گیا۔ فوج کا سربراہ بھاگ کر سردار کے پاس پہنچا۔ سردار جی وہ بھلا بے قابو ہو گیا۔ کیا تم نے اس پر مسلسل حملہ نہیں کیا؟ ہم مسلسل حملہ کر رہے تھے، لیکن ہمارے تیروں کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، اس نے بتایا۔ پھر ایسا کرو کہ گولے برساؤ۔ سردار نے نیا حکم دیا۔ فوج کا سربراہ اپنی فوج کے پاس گیا اور بن مانس پر گولے برسانے شروع کر دیے۔ اب کہاں بن مانس اور کہاں وہ گولے جو بونوں کی نظر میں بڑے طاقتور تھے۔ بن مانس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ اور بھی بے قابو ہو گیا اور نقصان پہنچانے لگا۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو بونوں نے اپنے سردار کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی اور پہلے سردار کو یاد کرنے لگے، جو اپنی دانائی میں مشہور تھے۔ فوج کا سربراہ پھر سردار کے پاس گیا، اس پر گولوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پھر اب کیا کریں؟ سردار نے پوچھا۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم استعمال کر چکے ہیں، اس بلا سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ سردار نے سر پکڑ لیا۔ اب مشورہ ہونے لگے کہ کیا کیا جائے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سب بے بس ہو گئے تھے۔ ادھر بن مانس تباہی مچا رہا تھا۔ آخر کار ایک نے مشورہ دیا، پرانے سردار کو لایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا کیا جائے۔ اسے باہر لانے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ زندہ ہے۔ سردار نے کہا، لیکن اگر نہ لایا گیا تو ہماری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ سردار کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ پرانے سردار کو باہر لاتا۔ ویسے بھی اس سردار کے خلاف لوگوں کی نعرے بازی عروج پر تھی۔ اس پرانے سردار کو باہر لایا گیا تو پرانے سردار نے پہلے تو مشورہ دینے سے انکار کر دیا، مگر پھر سب کی منت پر اور اپنی قوم کی حالت دیکھ کر اسے رحم آ گیا۔ پھر اس نے اپنی بونی قوم کی مدد کا فیصلہ کیا۔ سردار نے سب سے پہلے اس بن مانس کو دیکھا اور پھر سب کو حکم دیا کہ جب رات کو بن مانس سو جائے تو تب رات کو ایک بہت بڑا گڑھا کھودو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب رات کو بن مانس سو گیا تو ایک گڑھا کھودنے کے لیے بونوں کی ایک فوج مصروف ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی ہمت سے ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا۔ پھر سردار کے حکم سے اس کے اندر سوکھا بھوسا پھینک دیا گیا اور پھر اس گڑھے میں جانوروں کا گوشت رکھ دیا گیا۔ گوشت سردار نے اس بلا کی جسامت کے حساب سے رکھا تھا۔ جب صبح بن مانس اٹھا، اسے بھوک لگی تو اس کی نظر اس گڑھے میں پڑے وہاں گوشت پر پڑی۔ وہ اس گڑھے میں اترا
اس گوشت پر پڑی۔ وہ اس گھڑے میں اتر گیا۔ فوراً سردار کے حکم سے آگ لگا دی گئی اور فوج اور بھی لکڑیاں پھینکنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی تباہ کن آگ بھڑک اٹھی کہ بن مانس جلنے لگا۔ وہ بمشکل باہر نکلا اور اپنے جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ جس سردار نے سازش کی تھی اس نے بھی اقرار کیا کہ عقل مند ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بن مانس کبھی اس طرف نہیں آیا اور پہلے سردار کو دوبارہ سردار بنایا گیا۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ تھینک یو۔